اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جن کے پاس واضح اور روشن دلائل آ جانے کے باوجود وہ مسلسل کفر اور عناد کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس جو دلائل آ چکے ہیں وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ حل ینظرون، کیا یہ اور کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں۔ یعنی سارے معجزات تو تمہارے سامنے آ چکے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت پر ناقابل انکار دلائل قائم ہو چکے۔ یہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات دکھا دیے۔ تو اب کیا تمہیں بس اسی کا انتظار ہے کہ اللہ میاں خود تمہارے سامنے آ جائیں اور بادل کے سائبانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نظر آنے لگے اور فرشتے نظر آنے لگے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس جملے کو ارشاد فرما کر اس حقیقت کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ایمان تو وہ معتبر ہوتا ہے کہ جو ایمان بالغیب ہو، اور اسی ایمان بالغیب کی قیمت ہے کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ لیا یا اس کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو پھر کوئی قیمت ایمان کی اس لیے نہیں رہ جاتی کہ وہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، ایمان بالغیب نہ رہا۔ تو یہ ساری دنیا تو در حقیقت جس امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اسی آزمائش کے لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے، اس سمجھ کو کام میں لا کر وہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی توحید پر ایمان لائے۔ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لے آنکھوں سے، تو پھر وہ امتحان تو کچھ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان معتبر ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کے مناظر سامنے نہ آ جائے، یعنی انسان کی روح قبض نہ ہو جائے، اس وقت تک معتبر ہے۔ لیکن جب نزع کی کیفیت طاری ہو گئی اور موت کے مناظر سامنے آنے لگے، اس وقت تو برزخ کے عالم کے مناظر انسان کے سامنے مشاہدے میں آ جاتے ہیں، اس وقت کا ایمان کوئی معتبر نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرعون بھی اس وقت ایمان لے آیا تھا جب غرق ہونے لگا اور منظر سامنے آ گئے، تو اس وقت میں اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم مسلسل نافرمانی اختیار کرتے رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے سارے معجزات، سارے دلائل آ چکے ہیں، تو اب تمہیں انتظار اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے تمہارے سامنے یا اس کے فرشتے تمہارے سامنے آئے؟ اور اگر بالفرض ایسا ہو تو وقضی الامر، تو پھر تو سارا معاملہ چکا ہی دیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیب کے معاملات کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں، انبیاء کرام ان کو عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، مان لو، حق راستے کے اوپر آ جاؤ، مگر وہ جب مان کر نہ دیے اور عذاب آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو ہلاک ہی ہونا پڑا، پھر ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنا دیدار بھی کرا دے اور فرشتوں کو تمہارے سامنے بھیج کر ان کو تم اچھی طرح آنکھوں سے دیکھ لو، تب بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قضیہ سارا معاملہ چکا دیا جائے گا، پھر تمہارے پاس ایمان لانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی، پھر تو ایک ہی راستہ ہوگا کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر رہیں گے۔ یعنی
اب اگر تم اس وقت ایمان نہیں لا رہے اور اگر اس پر تمہیں فوری طور سے کسی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تو آخر کار تو معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جائیں گے اور وہی اس کے ان کا فیصلہ کرے گا. اور آگے پھر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو. عام طور سے منافقین جن کا ذکر پیچھے آیا تھا وہ بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. لہٰذا آگے فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، یعنی کھلے کھلے معجزات ان کے سامنے آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کا معجزہ لے کر آئے، وہ عصا سانپ بن جاتا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے عصا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پھوٹ کر دکھائے گئے، اور پھر نہ جانے کتنے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے. اور اسی طرح پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے. کتنی دلیلیں واضح اور کتنے واضح معجزے ان کو عطا فرمائے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ان نشانیوں کے مشاہدے کے باوجود اپنے جھٹلانے کی روش جاری رکھی اور کفر پر ہی ڈٹے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس شخص کے پاس آ چکی ہو. اس نعمت سے مراد وہی دلائل ہیں، حق کے روشن دلائل جن کا ذکر پیچھے آیا تھا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تمہیں وہ دلائل تمہارے اوپر واضح کر دیتے ہیں، تمہارے سامنے روشن دلائل آ جاتے ہیں. تو اس نعمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان دلائل کے آنے کے بعد حق کو تسلیم کر لو. لیکن اگر ان دلائل کے آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے بجائے تم جھٹلانے ہی کی روش پر قائم رہتے ہو تو یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے. تو جو شخص کے اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ لوگ جو اپنے کفر میں مست ہیں اور اپنے کفر کو انہوں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا رکھا ہے، یعنی جنہوں نے کفر کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کفر سے کبھی ٹلنا نہیں ہے. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے. زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی مزین بنا دی گئی ہے، دلکش بنا دی گئی ہے. یعنی جب کفر اختیار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گئے، اس بات سے بے پرواہ ہو گئے کہ کسی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو پھر تو یہ دنیا کی زندگی ہی رہ گئی. اسی دنیاوی زندگی کے جو لذتیں ہیں اور اس کی جو راحتیں ہیں انہی کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس حضد اور ہٹ درمی کے نتیجے میں ان کا ذہن بھی اسی طرف لگا دیا ہے کہ وہ یہ ساری حیات دنیا جو کچھ بھی ہے اس کو بڑا دلکش سمجھتے ہیں اور اسی کی بہبود کی، اسی کی بھلائی کی فکر میں رہتے ہیں. تو ایک طرف تو حال یہ ہے کہ تنگ نظری کا حال یہ ہے کہ ان کی نظر دنیاوی زندگی سے آگے نہیں جاتی، اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جو ایمان والے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ محنت اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی دنیاوی زندگیوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں. تو یہاں تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو جن لوگوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، تو وہ ان سے بالا ہوں گے.
ان سے اونچے ہوں گے اس وقت یہ ان کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کا ہم نے مذاق اڑایا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ جملہ در حقیقت کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہوتا تو ہمارا رزق بند کر دیتا۔ تو ان کو جو دنیاوی زندگی کا عیش حاصل تھا یا دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ان کے پاس تھے، ان کو وہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیاوی رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت اور اپنے معیار کے مطابق جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک الگ معیار مقرر ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے فرعون تھا، نمرود تھا، قارون تھا، یہ سب بڑے بڑے کافر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا رزق ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا۔ تو محض یہ بات کہ تمہارے پاس رزق بہت مل رہا ہے اور تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ تم حق پر ہو، بلکہ حقیقت میں تم نے روش کا کفر کی اختیار کر رکھی ہے، اور جو روشن دلائل تمہارے پاس آئے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر تمہیں اپنا طرز عمل متعین کرنا چاہیے۔